کھڑکی نے تعریف کری تو ہم نے صحیح میں سمجھ لیے کہ صحیح میں ٹیسٹی ہے. ہلو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے شروع کریں. آواز کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. سب کو کلیئر ہے نا آواز؟ جی میم الحمد للہ. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. جی چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے لاسٹ لیکچر کا تھوڑا سا ریویژن کریں گے ہم لوگ. حالانکہ ابھی اس سے زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی تک جو ہے نا ہم نے بہت کچھ پڑھا الحمدللہ. آج کا ہمارا لیکچر 9th لیکچر ہے الحمدللہ. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی تھی کہ عرب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، پھر عربوں میں کیا کیا رسمیں تھی، کیا جہالت کس طریقے سے عربوں میں بھری تھی. پھر ہم نے الگ الگ قبائل کے بارے میں دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، مطلب آئیڈل ورشپنگ کیسے شروع ہو گئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دین ابراہیمی وہاں کیسے ختم ہو گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کعبۃ اللہ کو کیسے آباد کیا گیا، مطلب مکہ کو کیسے آباد کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا، ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو وہاں آباد کیا گیا. پھر بناء کعبہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زمزم کو دوسری بار کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کھوج کے نکالا. بہت ساری باتیں ہم یہاں تک دیکھتے آئے ہیں. اب لاسٹ لیکچر کا ہم نے دیکھا کیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا. اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے جو ہے حضرت عبداللہ جو تھے ان سے شادی کرنا کون چاہتا تھا؟ ام قتال چاہتی تھی، ورقہ بن نوفل کی بہن ہمشیرہ، کیونکہ انہوں نے نور نبوت جو ہے عبداللہ کے 2 آئیبروز کے بیچ میں یہ ماتھے میں دیکھ لیا تھا. لیکن عبداللہ کا نکاح آمینہ بنت وہب جن کا تعلق مدینہ سے تھا ان سے ہو چکا تھا. پھر بعد میں وہ پریگننٹ ہو گئی تو ام قتال نے پھر شادی کی جو پیشکش تھی اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں، اب وہ نور نبوت عبداللہ کے ماتھے پہ نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ وہ نور نبوت آمینہ کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے اسی سال ہاتھی والا معاملہ ہوا تھا، ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جنات جو کاہن تھے، کاہن جناتوں کو آسمانوں پہ بھیجا کرتے تھے خبریں لینے کے لیے، تو وہاں پر جنات کے پیچھے پہرے لگا دیے گئے تھے کہ کوئی خبر جنات نہیں پا سک رہے تھے. پھر حضرت آمنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جب حمل سے تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے السلام علیکم میم. ایکسکیوز می میم، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. سب کے لیے سب کو نہیں پلیز ایک ہی کو مسئلہ ہے آواز کا یا سبھی کو مسئلہ ہے؟ پلیز ذرا مجھے بتائیں.
नहीं नहीं आ रही, क्लियर है आवाज, एकदम आवाज क्लियर आ रही है। आ रही हाँ मैम। नहीं, जिन्होंने कहा है ना अपनी तरफ नेट को चेक करना है प्लीज, शायद आपके यहाँ इशू होगा। बाकी सबको तो नॉर्मली जैसे आवाज आती है वैसे आ रही है ना, जी मैम। क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह है ना, जी मैम। बबलिंग वगैरह नहीं ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन्होंने कहा है ना उनकी तरफ नेट का इशू होगा। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया हजरत आमिना ने कि मेरे बतन में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के बतन में, अपने वालदा के हमल में 2 से 3 माह के थे, कोई कहता है 4 माह के थे, और उनके वालिद साहब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। वो भी शाम गए हुए थे तिजारत के लिए, वापसी में बीमार हो गए, मदीना में रुक गए। मदीना में बनु नज्जार में उनका ननियाल था, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। और कोई कहता है, ये तो बहुत ज़ईफ़ रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2 महीने बाद या 6 महीने बाद इंतकाल हुआ, तो ये बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग बात यही है, प्रूव यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर ही यतीम थे। हज़रत आमिना क्या फरमाते हैं, बीबी आमिना क्या फरमाती हैं कि जब मेरे बतन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो ऐसा मेरा हमल था, इतना खफीफ, इतना हल्का कि मैं क्या बताऊँ, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा होता है। कि हमल का मायने तो ये बोझ होता है, हमल अपने आप में एक बोझ है, लेकिन वो कहती कि इतना खफीफ था, मुझे महसूस ही नहीं होता था। और मैंने हमल के दौरान ख्वाब में देखा था कि मेरे जिस्म से एक नूर निकलता है, और नूर निकल के शाम के महल्लात, शाम के जो महल थे वो सब, पूरा शाम रोशन हो गया, ठीक है। और उन्होंने जब उसकी ताबीर पूछी थी काहिनों से, नजूमियों से, तो उन्होंने क्या कहा था कि इन इब्नु की हाजा ली शानुन, ये तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला है ना, ये बड़ी शान वाला है। फिर वो बताती हैं कि मैं चलती फिरती रहती थी तो मुझे निदा आती थी, आवाज सुनाई पड़ती थी मेरे कानों में, अबशिरी अबशिरी आमिना अबशिरी, ए बीबी आमिना तुम्हें मुबारक हो। और वो हैरान होती थी कि ये कहाँ से आवाजें आती हैं, उनको पता ही नहीं चलता था। फिर कभी ये आवाज़ आती कि अबशिरी या आमिना व इन्नकी क़द हमलति अहमद, कि आमिना तुमको मुबारक हो, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अहमद है। तो वो और हैरान कि अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, तो ये किसको पता चल रहा है कि लड़का ही है, और उसका नाम फिर अहमद ही है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने क्या महसूस किया था। फिर ये भी हमने पढ़ा था कि काहिन, राहिब सबको पहले से मालूम हो गया था। ये मालूम होने की वजह क्या थी, किताबों में लोगों ने पढ़ा था। जो राहिब होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने तो किताबों में पढ़ा था, तौरात में पढ़ा था, इंजील में पढ़ा था कि एक नबी आने वाले हैं, और उनका इस तरह से उनकी इतना तौरात में और इंजील में इतना डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया था, तो वो उनको इस तरह से पता चल गया था कि एक नबी आने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही एक काहिन क्या कहता है मदीना में, या अय्युहन नास क़द तला अन-नज्म व अहमद, कि क़द तला नज्म अहमद, कि अहमद नाम का जो सितारा था वो अपने बुरूज में आ गया, यानी हमल ठहर गया है, उनका नाम क्या होगा, अहमद होगा। सारी चीज़ें हमने देखी थी और बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब जो है आगे से आज हम शुरू करते हैं, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसे बयान की है, कुरान में कैसे अल्लाह ताला ने 4 जगह तो मोहम्मद नाम बयान हुआ है, लेकिन नाम लेकर अल्लाह ने खिताब नहीं फरमाया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कैसे बहुत सारे अंबिया को या ज़करिया, या यहया, या आदम, या ईसा तो अल्लाह ने बुलाया है जगह-जगह पर, लेकिन कहीं या मोहम्मद नहीं बुलाया। कैसे फरमाया अल्लाह ने, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, कैसे होता है ना लाड़ से हम बुलाते, ऐसे बुलाया, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़म्मिलु, या अय्युहल मुदस्सिरु, या अय्युहर रसूल वद्दुहा वल्लैल तौहा यासीन, ये इस तरीके से अल्लाह ने बुलाया है कि अल्लाह ताला ने बड़ी शान वाला नबी पैदा फरमाया, जो कि खातमुन नबीयीन है, सब नबियों का सरदार हैं। ये हम सब पढ़ चुके थे। अब आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 पढ़ते हैं। थोड़ी-सी तमहीद पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खुदा के एक पैगंबर थे, जिस तरह दूसरे बहुत से पैगंबर हुए हैं। कुरान की सराहियत के मुताबिक आपके मिशन और दूसरे पैगंबरों के मिशन में उसूलन तो कोई फ़र्क न था, ताहम आपकी एक हैसियत मज़ीद थी, और वो ये थी कि आप नबियों के ख़ातिम थे, यानी नबूवत आप पे ख़त्म हो गई थी। दूसरे लोग सिर्फ़ रसूल थे और आप
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے کیا تھے؟ خاتم تھے، خاتم النبیین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اور یہاں ہر ایک کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، اس لیے یہاں پیغمبروں پر یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو بدلیں۔ ان پر صرف یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ خدا کی طرف سے ملے پیغام کو لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں، ہے نا؟ کہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے تھے کسی پہ، یا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا، بس اللہ کے پیغام کو پہنچانا انبیاء کا کام تھا۔ لیکن نبیوں کے خاتم کے لیے یہ بھی ضرورت، نبیوں کے خاتم مطلب لاسٹ نبی، نبیوں کے خاتم کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ عملی انقلاب پیدا کر کے زمین کے بڑے رقبے میں اپنی ایک امت برپا کر دے، تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مستقل حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ ایسی امت پیدا کر دے کہ ان کی لائی ہوئی ان پہ آسمانی کتاب نازل ہوئی قرآن، اس کے حفاظت کا پرماننٹ انتظام ہونا ہے۔ پرماننٹ انتظام کیوں ہونا ہے؟ اس لیے ہونا ہے کہ اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہے نا، تو یہ کتاب اگر نہیں رہے گی تو تعلیمات کا کیا ہوگا؟ تو اس عالم اسباب میں کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں، اور اگر کتاب الہی محفوظ نہ ہو تو پیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کتاب محفوظ نہ رہے گی تو تعلیمات دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، تو پھر دوسرے پیغمبر کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو جا رہا ہے، نبوت ختم ہو گئی، تو اب کتاب کی حفاظت ضروری ہے، تاکہ آگے کوئی نبی آئے گا نہیں تو یہ کتاب ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سبب بنی رہے۔ گویا کہ دوسرے انبیاء صرف پیغمبر دعوت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دعوت کے ساتھ پیغمبر انقلاب بھی ہیں۔ پورا انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پورا کسی چیز کو 360 ڈگری پر ٹرن کر دینا، پوری تبدیلی لانا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا ہے۔ آواز آ رہی نا؟ جی الحمدللہ۔ چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخ نادرکار نے کبھی کبھی بزم عالم میں اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پہر کہن سال دہر نے کروڑ برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اس دن کے شوق میں ازل سے چشم برات ہے۔ چرخے کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جاں نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابروئے باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم علیہ السلام، جمال یوسف علیہ السلام، معجزہ ترازی موسیٰ علیہ السلام، جانواز مسیح علیہ السلام، سبھی اس لیے تھے کہ یہ متاع ہے گرا از شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کام آئیں۔ آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فراخ فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدائے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسرہ ہائے فلک بوز گر پڑے۔ آتش کدائے فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدائے کفر، آذر کدائے گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازائے مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانی کا آئینہ پر تو قدوس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی سی فارسی کا اس میں استعمال کیا گیا، سمجھنے میں مشکل آیا ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے حالات بنے اور کس طرح سے پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے منتظر تھی. اس میں ساری یہی باتیں بتائی گئی ہیں. جو اردو والے ہیں ان کو تو سمجھ میں آیا ہوگا، جو انگلش والے ان کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجیے گا کہ اس میں پورا یہی بیان کیا گیا ہے کہ دن رات جو بدل رہے تھے، جب سے دنیا بنی تب سے جو دن رات کی کروٹیں بدلی جا رہی تھی، اور آسمان جو ہے انتظار میں تھا، سال زمانہ عصر جو انتظار میں تھا، برسوں کروڑوں برسوں سے کس کی انتظار میں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے انتظار میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ میں ان کو نبی بنا کے بھیجوں گا، اور اسی لیے کائنات کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی فرمائی تھی. آپ لوگوں نے بھی بہت بار پڑھا ہوگا اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ اس کی تمہید تھی. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور دن سوموار تھا، یعنی منڈے تھا، پیر کا دن تھا. 9 ربیع، دیکھیے تاریخ میں بہت ساری ڈیٹس ملتی ہے، 12 ربیع الاول، 10 ملتی ہے، کہیں رمضان بھی ملتا ہے، بہت ساری، لیکن ہم الگ الگ چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس چیز کو دیکھیں جو اتھینٹک ہے. سارے مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں، سارے علماء اس بات پر پورے متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل گیا تو عیسوی کا چل رہا تھا. ابھی ہمارے پر بھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہاں اسلامک کیلنڈر تو فالو نہیں کرتے، ہمارے جو روٹین ہے وہ وہی کیلنڈر سے چلتے ہیں. ابھی 2024 جو چل رہا ہے وہ عیسوی کیلنڈر کا چل رہا ہے. تو کب تھا عیسوی تاریخ کون سی تھی؟ 20 اپریل 571 تھا، اور پیر کا دن تھا. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جب ابلیس جو ہے نا 4 بار چلا کر رویا تھا، بہت چیخیں مار مار کر، دہاڑے مار مار کر ابلیس پوری ہسٹری میں ابھی تک کی دنیا کی 4 بار رویا ہے. پہلی بار جب اس پر لعنت پڑی، جب اس کو ملعون قرار دیا گیا. دوسری بار جب اس کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا بولا تھا، اتر جا نا، نیچے اتر جا، آسمان سے دھتکار کے اتار دیا گیا. تیسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، تب ابلیس خوب چلا چلا کے رویا. اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تب بھی ابلیس بہت چلا چلا کر رویا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کیا فرماتی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع حمل ہو گیا، جب پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک نور نکلا، ایک نور ہوا، اتنا زیادہ نور ہوا. لیبر روم جو بھی تھا جہاں وہ پیدا ہوں گے، تو کیا بولے، آزاد منہا قصور الشام، ایسا نور ہوا، ایسی روشنی ہوئی کہ اس شام کے سارے محلات روشن ہو گئے، جو دکھائی دینے لگ گئے، اتنا نور تھا. آزاد منہا قصور الشام، یہ سارے شام کے محل نظر آنے لگے، اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. کنگرے ایکچولی پتہ ہے اس کو کیسے بولیں گے، محل کے سامنے نا اس کو خوبصورت کرنے کے لیے کوئی فینس بنائی جاتی ہے، کوئی دیوار بنائی جاتی ہے، اس پہ ایسے محراب بناتے ہیں، اس کو ہی کنگرے کہتے ہیں. تو 14 کنگرے گر گئے. تو بادشاہ جو تھا کسرا کا بڑا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوگی، اتنا تو کنسٹرکشن مضبوط. دیکھیے آج کے دور میں کیسا کنسٹرکشن ہوتا ہے نا، آپ لوگ غور کریں، اگر پرانے زمانے کی چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے نا تو وہ زیادہ مضبوط بنائی جاتی تھی. اب تو ایڈلٹریشن اور اتنا کرپشن ہے کہ بلڈنگ تو 10 سال میں ہلنے لگ جاتی ہے، کوئی چیز بناتے ہیں. تو ان لوگ کے تو ویسے کنسٹرکشن ہوتے تھے. تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی زبردست چیز میرے مطلب محل کے سامنے دیوار بنائی، اتنی مضبوط ہے، کنگرے کیسے گر گئے؟ اور گرے تو گرے بالکل 14 ہی گر گئے. تو بادشاہ بہت پریشان ہو گیا. اب جناب اس نے کیا کہ فوراً جاؤ احبار و حبار ہے نا، نجومی کو بلا کے لاؤ. اب وہ نجومی تھے، ان لوگ کا تو کام یہی تھا، کبھی کاہن کے پاس جا رہے، کبھی نجومی کے پاس جا رہے. تو نجومی آئے
ان کو بلایا تو اس نے کہا کہ یہ کیا حال بن رہا ہے، کیا ہو گیا، دیکھو یہ محل کے کنگرے کیسے گر گئے. اور صرف کنگرے تو نہیں گرے، کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا بحیرہ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا. بحیرہ چھوٹی سی لیک کو بولتے ہیں، وہ زمین میں لیک جھیل وہ زمین میں دھس گیا ہے. اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ فارس کی جو آگ تھی، آتش کدا جو تھا وہ بجھ گیا ہے اور میرے کنگرے گر گئے ہیں. عجیب عجیب خبریں سننے میں آ رہی. کچھ تو بتاؤ کیا ہو رہا ہے کہ مجوس کی جو آگ ہوتی ہے، مجوسی لوگ جو فارسی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ آگ جو جلاتے تو ان کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے، وہ سینکڑوں سالوں سے صدیوں سے جل رہی ہوتی ہے. مجوسی کا آگ کا بجھ جانا نا بہت بڑی اور بری بات مانی جاتی تھی، اس لیے وہ آگ کو ہمیشہ جلتا ہی رکھتے تھے. اچھا پورا بحیرہ جھیل خشک ہوگی، جھیل زمین میں دھس گئی، محل کے 14 کنگرے گر گئے. تو وہ پریشان ہو کے جب نجومی سے کہا تو نجومی کا کام کیا تھا، وہ اپنے جنات تھے، ان کے موکل تھے، ان کو بلایا، فوراً اپنا جو بھی عمل شروع کیا ہوگا. اس کے بعد جو اس نے کہیں سے خبر لی اور اس نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سارے آپ کے حساب سے جو آپ کہہ رہے کنگرے گر گئے ہیں، بحیرہ دھس گیا ہے، مجوس کی آگ بجھ گئی ہے، تو یہ نبی پیدا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو بولے ٹھیک ہے بھائی، اب یہ بتاؤ کہ جو 14 کنگرے گرے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ تو بولے اس کا معنی ہمارے حساب سے یہ بنتا ہے کہ آپ کی بادشاہت، آپ کی شہنشاہت جو ہے اب 14 نسلوں تک کی رہے گی. 14 جنریشن آپ کی حکومت رہے گی اور آپ کا اقتدار رہے گا. 14 نسلوں کے بعد آپ کی اقتدار، آپ کی حکومت، آپ کی شہنشاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا مطلب بادشاہت نہیں رہے گی. تو اس نے کہا کہ چلو اگر بات تمہاری سچی بھی ہے کہ 14 نسلوں تک بادشاہت رہے گی تو 14 نسل بھی تو کوئی کم نہیں ہوتی ہے، 14 نسل بھی تو بہت بڑی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بادشاہ جائے گا تو دوسرا بادشاہ آئے گا، نسل در نسل یہ بیٹا جائے گا، پھر وہ بیٹا آئے گا، پھر اگلا بیٹا آئے گا. تو یہ تو بڑا زمانہ ہے، ابھی اتنی کون سی وہ خیر سے ابھی اتنی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی گھبرانے کی بات بھی نہیں. 14 نسلیں تو بہت ہوتی ہیں، برسوں کی بات ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا اقتدار تو قائم ہی رہے گا 14 نسلوں تک. تو ہماری نسلوں کو اقتدار دیکھنے میں ابھی اور 14 مطلب پیڑھیوں کو ملے گی اقتدار دیکھنے کی. تو نجومی نے کہا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 14 نسلیں دیکھیں گی، لیکن مدت کیا ہوگی ہم نہیں بیان کر سکتے. مطلب 14 نسلوں کی ابھی اگر ایک بادشاہ 100 سال جیا تو 1400 سال جیے گا. اس کے حساب سے اگر ایک بادشاہ 60 سال جیا تو پھر 14 کو اس کو انٹو کر کے دیکھیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ نسلیں تو آپ کی 14 دیکھیں گی، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل پیریڈ کتنے سال کا ملے گا آپ کو. دیکھیے یہاں سے بات پتہ کیا چلتی ہے کہ یہ نجومی، یہ کاہن، یہ سب جو اللہ معاف فرمائے، یہ تو سب کفریہ شرکیہ کام ہی ہے کہ پورا یہ سب باتیں غیب کی بتاتے کہ ان کے بھی لیمیٹیشنز ہیں، ان کی بھی حدود، ان کی حد مقرر ہے. وہ ہر بات نہیں بتا سکتے، ہر بات تو ان کا اختیار نہیں. چھوٹی موٹی خبریں تو دے دیں گے لیکن بڑی بڑی بات نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو بتا دیتا نا کہ کتنے سال تک 14 نسلیں آپ کی رہیں گی. تو اللہ کی شان دیکھیے، ایسا کرنا ہوا کہ اگلے 4 سال میں اس کے 10 نسلیں ختم، 10 بادشاہ مر گئے. 4 سال میں ہی 10 لوگ ختم ہو گئے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہنا تھا کہ لا کسرا و قیصر بعد ہو، لا کسرا و قیصر بعد ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا تھا کہ بعثت ایسی جگہ ہوئی تھی، سینٹر میں رکھا گیا تھا. سینٹر میں تھا، ہم نے پڑھا تھا، ایک طرف کسرا تھا، ایک طرف قیصر تھا، ایک طرف کیا تھا، روم تھا، ایک طرف فارس تھا. 2 سپر پاور کے بیچ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی مکہ میں. اور حجاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا غلبہ دینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں رہ کے کسرا کو بھی ختم کریں گے، ان کی حکومت کو بھی ختم کریں گے اور کسرا کو بھی ختم کریں گے. تو یہ ان کا 10 سال میں ہی، اگلے 4 سال میں ہی 10 بادشاہ ان کے مر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ ابتدا مکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا مکہ تھی، پیدا مکہ ہوا تھا. ان کا مہاجر کیا تھا، ہجرت کر کے کہاں گیا جانے تھا، مدینہ جانا تھا. اور انتہا کیا تھی، عروج جو تھا شام تھا، شام بیت المقدس.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اسراء کہاں سے ہوا؟ تو معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے، مکہ سے شام گئے اور بیت المقدس میں گئے تھے، بیت المقدس سے پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف بلایا گیا تھا، اوپر معراج دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جگہ کون سی تھی؟ شام تھی۔ یوم محشر، قیامت کا دن بھی شام میں ہی ہوگا۔ تو جب نور پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو کہاں دکھایا گیا؟ شام دکھایا گیا، شام دکھایا گیا کہ آپ کا عروج وہاں تک تھا، شام تک آپ کی شان بتانے کے لیے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہ بھی قابض ہوں گے۔ تو جب نور پھیلا تو شام کے بھی محلات روشن ہو گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ بھی شام ہی میں آئیں گے۔ بی بی آمینہ کیا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں جب پیدا ہوئے تو بڑی عجیب شان تھی ان کی، یہ عام بچوں سے بہت الگ وضع پہ پیدا ہوئے، الگ طریقے پر پیدا ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہسٹورینز کیا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں اپنے رب کو، اللہ کو، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نومولود، ایک نیو بورن بیبی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اس حال میں آئے کہ دو ہاتھ، جیسے ہم سجدے میں دو ہاتھ ہتھیلیاں کیسے رکھتے ہیں اس طرح سے زمین پر سجدے کی حالت میں ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی لکھتے، علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کلام کیا تھا نا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنی بستی کی طرف جب بچے کو لے کے گئیں تو معاذ اللہ ان پہ تہمت لگی، لوگوں نے برا بھلا کہا، بہت ساری ان پہ تہمت لگی کہ کنواری بیٹی عورت کے یہاں پر بچہ پیدا ہونا تو چھوٹی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اشارہ کیا تھا جھولے کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جھولے میں بچہ ہے، اس سے کیا پوچھے، یہ کیا بتائے گا ہم کو؟ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں یعنی جھولے میں بات کی تھی، کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ۔ اور آگے آپ نے سب پڑھا ہے سورہ مریم میں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، جس طرح سے اصحاب اخدود کے واقعے میں ایک بچے نے کلام کیا تھا، جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے، نہیں پریشان نہ کریں پلیز، بچوں کے ہاتھ میں ڈیوائس نہ دیں۔ یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے کلام کیا تھا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیدائش کے وقت میں کلام ثابت ہے، کلام میں نے بات کرنا ثابت ہے۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ شان، اور اس میں کوئی بعید نہیں، اس میں کوئی شک کرنے والی بات بھی نہیں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کلام کر سکتے، ایک آرڈینری سی بچہ یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے بات کر سکتا ہے، تو یہ تو خاتم النبیین سید المرسلین تھے، تو کوئی اس میں ایسا شک کرنا، اس چیز کو رد کرنے والی بات نہیں کہ بے شک اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا تھا؟ ولید مختونا و مسرورا، مختونا و مسرورا، پیدائشی ختنہ ہو چکا تھا اور بڑے مسرور تھے، ختنہ پیدائشی ہو چکا تھا، بڑے مسرور تھے، خوش تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوشی کے آثار تھے۔ قاضی ایاز نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا نام تھا ان کا، تو وہ دائیہ تھی، مڈ وائفز ہوتی نا جو بچہ ابھی تو ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے تو یہی ہوتا تھا، گھر میں دائی آتی تھی، دائی بچے پیدا کرتی تھی، تو وہ ایسی دایا تھی۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیلیوری کی وقت میں جب حضرت بی بی امینہ کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی، تو وہ لیبر روم میں، مطلب گھر میں جہاں بچہ پیدا ہو رہا تو وہاں موجود تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں پر آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو انہوں نے ایک آواز سنی، کسی کہنے والے نے کہا یرحمک اللہ، کیا اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور ان میں سے ایسا نور نمایاں ہوا، ایسا نور نکلا جس سے روم کے قصرات و محلات روشن ہو گئے. کہیں کسی کو شام کی طرف دکھ رہا ہے، کسی کو روم کی طرف، کیونکہ شام کی طرف بھی آپ کا عروج تھا اور روم اور فارس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہونی تھی. اچھا، پیدائش ہوتے ہی پھر عبد المطلب کو خبر دی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے والد صاحب تو تھے نہیں، والد صاحب تھے ہی نہیں ان کے، عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. عبد المطلب ان کے دادا تھے، تو ان کو خبر دی گئی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس وقت عبد المطلب جو ہے کعبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوا عبداللہ کے گھر میں، اور وہ کیسے ہیں کہ ان کا پہلے سے ہی ختنہ ہو چکا ہے. ولید مختونا و مسرورا، ختنہ شدہ بچہ پیدا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے، بڑا پرنور چہرہ ہے، بڑا مسرور سا بچہ ہے. اچھا، اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہونا، پھر کچھ سالوں بعد ان کی والدہ کا انتقال ہونا، پھر کچھ سالوں بعد ان کے دادا کا انتقال ہونا، پھر کچھ سالوں بعد ان کے چاچا کا انتقال ہونا، کیونکہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی ماں اور ان کے دادا ان کی کفالت کر رہے تھے، لیکن پھر والدہ کا انتقال ہوا تو مستقل طور پہ پھر دادا کی کفالت میں آ گئے، پھر دادا کے انتقال کے بعد چاچا کی کفالت میں آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک کے بعد ایک سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے چلے گئے، اٹھاتے چلے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان یتیمی تھی نا، وہ اللہ نے ختم ہونے نہیں دی ہے، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ الم یجد کا یتیمن، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پیدا کہ یتیم نہیں بنایا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فآوا، کہ میرے مدنی آپ کو ہم نے یتیم تو بنایا ہے، لیکن ہم نے خود آپ کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ جن بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کا کیئر کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت، ادب سب کر دیتے ہیں. لیکن جو بچہ یتیم ہوتا ہے، اکثر دیکھیے اس زمانے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا ہمارے یہاں کا دستور الگ ہے، عرب کا دستور الگ تھا، ابھی بھی شاید مجھے نہیں پتا، لیکن اس زمانے کا تو دستور یہی تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو فوراً دوسری شادی ہو جاتی تھی، بچہ یا تو ماں لے جاتی تھی یا تو بچوں کو چاچا، دادا، بابا پال لیتے تھے. تو ایک یتیم بچے کا کیا حال بنتا ہے، جس بچے کا والد بھی فوت ہو جائے، جس کے سر پہ اس کی ماں بھی نہ رہے، تو پھر اس کا کیا حال بنے گا، اس کی کون تربیت کرے گا، اس کی کون فکر کرے گا، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو یتیموں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہ ہم آپ کے والد، اللہ تعالیٰ کی منشا دیکھیے کہ نہ والد صاحب کا سایہ رہا، نہ ماں کا رہا، نہ دادا کا رہا، اور نہ ہی چاچا کا. اس کا ریزن کیا بتاتے ہیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور سے دیکھیے کلیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا نیک نکل آئے تو اکثر نسبت کیا ہوتی ہے، ہاں بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، ہنرمند بچہ ہے، ارے ہوگا ہی، اس کے تو والد صاحب بڑے ہنرمند ہیں، ارے اس کی ماں بہت اچھی ہے، ارے وہ تو ہے ہی نسل کا، مطلب نسل نسل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی تھی. لیکن کوئی بھی بچہ اگر ٹیلنٹڈ نکلتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ارے اس کے ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، یا تو پھر بچے کی نسبت کہاں لگ جاتی ہے کہ ارے وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ بڑا انجینئر بن گیا، بڑا اچھا رتبہ پا گیا، ارے اس کا شاگرد کتنا اچھا ہے، اس کا ٹیچر بہت اچھا ہے نا، وہ کو ٹیچر بہت اچھا مل گیا تھا. تو اس طرح سے ہم دنیا والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی اچیومنٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ میں تو اس کو ہم ماں باپ کو دے دیتے ہیں اس کا کریڈٹ، یا تو پھر ٹیچرز کو دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا تھا کہ ان کی تربیت میں خود کروں گا، ان کی تربیت کا انتظام میں خود کرنے والا ہوں، والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ کسی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات ہی نہ رہے کہ یہ اس وجہ سے اتنے اچھے ہیں. اخلاق تھے نا، نبوت ملنے سے پہلے تو اخلاق تھے، تو یہ اخلاق کون سکھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سکھا رہے تھے، کیونکہ ایک ایک کر کے سارے سائے اٹھ جا رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ نہ میں آپ کا دادا رکھوں گا، نہ آپ کا کوئی استاد رکھوں گا، نہ کوئی مدرسہ، تاکہ آپ کے کمالات، آپ کی جو اخلاقیات ہے، اس کی نسبت صرف آپ کے رب کے ساتھ ہو، کہ ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ان کا رب کر رہا ہے، اور کسی سے آپ کی نسبت کی نہیں، کسی سے نسبت کرنا مطلب کسی سے ریلیٹ نہ کیا جائے کہ انہوں نے سکھایا، انہوں نے سکھا، ایسے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ مجھے میرے رب نے ہی ادب سکھایا ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے اس پہ ہم لوگ حیران ہوں گے کہ ایسی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں تھے، یعنی جھولے میں تھے، چھوٹے تھے، شیرخوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ سائڈ سے بائیں پستان سے، لیفٹ بریسٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہی نہیں پیا، چاہے ماں ہو، چاہے دائیا ہو، چاہے ان کی مرضیہ ہو، کسی سے بھی لیفٹ طرف سے، بائیں طرف سے، بائیں لیفٹ پستان سے، یعنی لیفٹ بریسٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ نہیں پیا، اور کبھی کوئی کام لیفٹ سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی بننا تھا نا، کہ میں تو نبی ہوں اور میرا کام دائیں کو پسند کرنا ہے، بائیں چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ جھولے کے بچے کو کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب عبد المطلب کو جب اطلاع ملی، جب ان کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے، اور یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ ولید مختونا و مسرورا، یہ پہلا خوش نصیب بچہ ایسا ہے جو ختنہ شدہ ہے، اور اس کی سرہ بھی جو ہے خود بخود کٹی ہوئی۔ سرہ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ جو ماں کے پیٹ، مطلب یوٹرس کے اندر پلاسنٹا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں امبلیکل کارڈ ہوتا ہے، جو بچے کے ساتھ ناف میں جو ایک کارڈ بنی ہوتی ہے، اس کو سرہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرہ جو ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، وہ بھی کاٹنی نہیں پڑی۔ تو خوشی کے مارے جلدی جلدی دوڑے آئے اور بچے کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا، تو سب سے پہلے بی بی آمنہ کے منہ سے کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، توحید جانتے نہیں، دین معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ منہ سے کیا نکلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور کیا کلمات نکلے؟ اعوذک باللہ واحد من کل حاسد، اعوذک باللہ واحد من کل حاسد۔ وہ کہتی کہ یہ کلمات بھی میرے منہ سے نکلے کیونکہ جب میں حمل سے تھی تو مجھے کسی نے کہا تھا، میں نے سنا تھا، جیسے ابشری ابشری سنتی تھی نا، ایسا کسی نے کہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو ان کلمات کو دہرانا، ان کلمات کو کہنا کہ اعوذک باللہ واحد من کل حاسد، کہ میں تمہیں اس واحد اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد سے۔ دیکھیے، خود دین پر نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے، اب شرک آ چکا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو پہلا کلمہ اللہ اکبر، اور ان کو حفاظت کے لیے دے رہی ہیں تو کس کی پناہ پکڑ رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ پکڑ رہی ہیں۔ دے کس کو رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کے اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے محبوب پیدا ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ پسند نہیں تھا کر رہے تھے کہ کوئی شرکیہ جملہ بھی ان کے لیے نکلے، کوئی شرکیہ بات نکلے۔ عبد المطلب نے فوراً اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور جا کر دعا کی کہ اے میرے مولا، میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو چکا ہے، میرا بیٹا عبداللہ مر چکا ہے، لیکن یہ جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا، شان والا بچہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو بھی کسی راہب نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد ہوگا، یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ختنہ شدہ ہے، سرہ کٹی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ لوگ دیکھ چکے تھے، تو ان کو تو پتا تھا کہ شان والا بچہ ہے یہ۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ، یہ شان والا بچہ جو تو نے مجھے عطا فرمایا، اس کی حفاظت فرما، اس دنیا کے ہر فتنے سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے، حسد اور عناد سے محفوظ فرما، اور اس کو عظمت عطا فرما۔ پھر کعبۃ اللہ کے اندر دعا فرمائی، واپس آئے اور بی بی آمنہ کے پاس بچے کو دے دیا اور کہا کہ خیال رکھنا اس کا، اس بچے کا بہت خیال رکھنا، اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابن
لا انی ابن حاضہ لشانون، ہاں یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اس کے چہرے پر ہی ایسا نور ہے، ایسا اس کے چہرے پر جلال ہے، ایسا جمال ہے کہ اس کا چہرہ ہی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ شان والا بچہ ہے۔ اور اسمی ہی محمدہ، اور میں اس کا نام اسمی ہی محمدہ، میں اس کا نام محمد تجویز کرتا ہوں، محمد رکھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا، بلکہ ان کے قبیلے والوں نے کہا بھی تھا کہ یہ نام تو بہت فیملیئر نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تو ایسے نام رکھے نہیں جاتے، یہ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ان کو تو آپ کو پتا ہے نا، ایک راہب نے بتایا تھا کہ محمد نام ہوگا ان کا، تو انہوں نے پہلے سے نیت کی تھی کہ میرے کسی بیٹے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، کیونکہ راہب نے بتایا تھا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور وہ نبی بنیں گے، تو انہوں نے بھی پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا۔ اچھا، یہ اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں تک تو آپ کو پتا ہے، میں پھر ماں کا دودھ، ان کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی تھی توبیہ نے کچھ دن تک دودھ پلایا۔ ان لوگوں کی طرف جو ہے عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، ایسا نہیں پلاتی تھی کہ بالکل نہیں پلائیں، لیکن مستقل طور پر جو مدت رضاعت ہوتی ہے نا، مدت رضاعت معلوم ہے نا، ماں کا دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے تو وہ پورا ٹائم وہ اور مائیں نہیں پلاتی تھی، ان لوگ کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو دور دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، مکہ سے دور دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، وہاں پر مرضیات ہوتی تھی، رضاعت سے بنا دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی، تو وہاں سسٹم کیا بنا تھا۔ اچھا پہلے اس کی وجہ جانتے کہ کیوں لوگ دور شہروں سے دور دیہاتوں میں کیوں بھیجا جاتا، اس کی وجہ مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اصل وجہ یہ تھی کہ ہوا پانی جس کو بولتے ہیں نا عام زبان میں، کہ شہر کی فضا، ہوا اور خوراک جو اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی ہوتی ہے، اور دیہات کی جو فضا ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر نیچرلی بہت صاف ستھری ہوتی ہے، پولوشن نہیں ہوتا ہے وہاں پر، غذا بھی بہت اچھی ملتی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھیں گے تو دیکھیے شہر میں ابھی کتنا پولوشن ہے، لیکن کتنا ایڈلٹریشن، لیکن آج ہی بھی ہم اپنے گاؤں کی طرف چلے جائیں گے تو صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، کھانے کی جتنی سبزیاں ہوں یا دودھ ہو، دہی ہو، مکھن ہو، کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو شہر کے مقابلے میں وہاں پر زیادہ اچھا پیور ملے گا۔ تو یہ بھی ان کی ایک مطلب پوائنٹ آف ان کا یہ بھی تھا کہ اچھی غذا ملے گی، صاف ستھرا ماحول ملے گا، اور اچھا ماحول میں بچہ پیدا ہوگا۔ اور مین ان لوگ کی مکہ والوں کی خاص بات یہ تھی کہ زبان ان کی صاف رہے گی، زبان ان کی دیہاتوں میں جائیں گے تو زبان ان کی صاف ہوگی، اچھی ہوگی، فصیح اور بلیغ ہوگی، کیونکہ مکہ شہر تھا ایسا کہ جہاں پر یہ ساری دینی سرگرمیاں ہوتی تھی، حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے مکہ مدینہ میں آتے تھے۔ اب کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آ گیا، اب ایک ورڈ کسی نے الگ بولا، ایک جملہ کسی نے الگ بولا، آدھا جملہ ادھر بولا، آدھا جملہ ادھر بولا، کسی کا پروناؤنسیشن کا غلط ہے۔ عربی بھی تو الگ الگ قسم کی تھی نا، عرب بھی ہوتے تو ہر جگہ کی عربی الگ الگ ہوتی تھی۔ جیسے دیکھیے آپ ہم سمجھیے ہمارے یہاں پر بھی جو لوگ یہاں ممبئی سے ہیں ان کو پتا ہوگا کیسی زبان بولی جاتی ہے، ہماری زبان کیسی ہے، اردو کتنی خوبصورت زبان ہے، لیکن کتنا گندا ہو گیا زبان کا حال کہ اللہ معاف فرمائے، کیا ہو رہا ہے، کیا بول رہا ہے، یہ ایسی زبان بولتے ہیں، ہے نا، کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایڈلٹریشن ہو جاتا ہے، زبان خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب دوست کو لوگ پنٹر بول دیتے ہیں، جھگڑے کو لفڑا بول دیتے ہیں، تو یہ زبان کیسے خراب ہو رہی ہے؟ نوابوں کے زمانے میں اردو کیسے بولی جاتی تھی؟ ہم، آپ، ہمارا، آپ کا، پھر وہ دھیرے 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 چینج ہوتے گیا تو کیا ہو گیا، میں، میرا، تم، تمہارا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا، تجھ کو مجھ کو ہونے لگ گیا، پھر بعد میں میرے کو تیرے کو ہونے لگ گیا، اور ابھی تو میں کو ہو گیا ہے۔ یہ زبان ایسی خراب ہو رہی ہے، اب آگے اللہ جانتا ہے کہ زبان کا اور کیا حال بنے گا۔ تو یہ لوگ زبان کے بارے میں بہت بہت زیادہ مطلب فکر مند ہوتے، کیونکہ دیکھیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں تو اس دور کے حساب سے معجزات عطا ہوئے ہیں، جو جس دور میں پیدا ہوا نبی آیا اس دور کے حساب سے ان کو معجزات دیے گئے۔
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بول بالا تھا، اس زمان میں جادو کا بہت بول بالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، عصا دیا اور ایک ہاتھ کا معجزہ دیا تھا نا. تو عصا کیا تھا، جو عصا جب پھینک دیتے تھے وہ تو اژدہا بن جاتا تھا. کیوں؟ جو آدمی جو بولی بولتا ہے اسی کے حساب سے اس سے بات کرنا پڑے گی. وہ لوگ بات ہی یہی سمجھتے تھے، جادو گر تھے وہاں کے لوگ، جادو کو ہی سمجھتے. تو جادو والا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، طب، علاج و معالجہ کا دور تھا. علاج کا دور تھا، علاج معالجہ کا دور تھا. وہاں کے لوگ بہت علاج میں آگے تھے، بہت ان کا میڈیسن کے اوپر بہت گریپ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر شفا کا معجزہ دکھایا کہ ان کے چھونے سے کوڑی جو ہوتا، لیپریسی والے لوگ ہوتے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اندھے کو اللہ کے حکم سے بینائی مل جاتی تھی، اور مردے کو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب زبان، عربی زبان عربوں میں ایک دم اپنے عروج کو، فصاحت اور بلاغت، ایلوکینس کی ایک دم لمٹ کراس کر چکی تھی، ایک دم ٹاپ پر تھی. فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، اور ہر گھر میں شعر و شاعری ہوا کرتی تھی. آپ اگر ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیں گی نا، تو ایسے عربی کے شعر و اشعار پڑے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اشعار بولا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات، زمزم کی کھدائی کے وقت میں جب کھدائی کا شرط عبد المطلب کو ملا تو قبیلے والوں نے اشعار پڑھ دیے. جو آپ کو واقعہ بتایا نا کہ قتال شادی کرنا چاہتی تھی عبداللہ سے، تو وہ شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ نے پہلے تو منع بھی کر دیا تھا، پھر بعد میں جب ہاں کہا تو ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ نور کہیں منتقل ہو گیا. تو انہوں نے اشعار کہے کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو بی بی آمنہ نے ایسے اشعار کہے. تو زبان پہ اتنا ان کو گریپ تھا اور اتنے مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ ہر گھر میں شعر اور شاعری اور زبان کی مہارت ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ اس کو بہت مطلب اس پہ بہت فخر بھی کرتے تھے. تو اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جن کی آیتیں پڑھ کے سن کے عرب ہی حیران ہو جاتے تھے، مکہ والے حیران کہ یہ عربی کون سی، یہ زبان کون سی، ہم تو ایک دم ہم ٹاپ لیول کی زبان بولتے ہیں، ہم سے اچھی تو عربی کسی کو آتی نہیں، پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور زبان کا آپس میں مطلب آیات کا آپس میں تال میل، اور جو حروف، الفاظ کا جوڑ، الفاظ کا ذخیرہ جو قرآن میں تھا، زبان کی جو جدت تھی، اس پہ لوگ حیران ہوتے تھے. اور وہ اس بات پہ اور حیران ہوتے تھے کہ ایسی عربی زبان، ایسی فصیح بلیغ عربی زبان کا کلام لا کون رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے ہیں، جن کو کہ امی بتایا گیا نا، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی امی ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. کیوں؟ کیونکہ پھر وہی بات تھی نا، بات وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے امی رکھ کے دکھا رہے تھے کہ آپ سوچنا بھی مت کہ یہ شعر و شاعری کا دور ہے، سب لکھ رہے تو یہ بھی لکھ رہے ہیں نا. ایسا نعوذ باللہ گمان ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھائی ہمارے یہاں تو زبان عروج پر ہے، تو یہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، تو یہ اپنا لکھ کے لا رہے ہیں. نہیں، ان کو امی اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ کلام کس کا ہے، یہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ زبان خراب نہ ہو، ان لوگوں کو، بچوں کو یہ لوگ دودھ پلانے کے لیے باہر بھیج دیا کرتے تھے. اور پھر دودھ پلانے کے بعد کچھ عرصہ 2 4 6 سال دودھ کا تو 2 سال کا تو قرآن میں آیا، اس سے پہلے کی کیا مدت ہے مجھے اتنا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے. تو بہرحال سال میں 2 3 4 بار اطراف کے جو قبیلے ہوتے تھے، مکہ کے اطراف کے قبیلے، وہ لوگ وہاں سے عورتیں مرضیات جو ہوتی تھی دودھ پلانے والی ہیں، اپنے پورا ان کا ایک غول، ایک ان کا قافلہ آتا تھا، اور پھر ان کو پتہ کر لیتے تھے کہ بھائی کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو جا کے بچے لے جاتے تھے، اور پھر ان کو اپنے گھروں میں رکھ کے ان کو پالنا پوسنا، ان کا سب خیال رکھنا، یہی سب ان کا کام تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پہلے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا. اور اس وقت صوبیہ جو تھی، ان کے ہاتھ میں جو بچہ تھا، ان کی گود میں تھا، ان کا نام مسرو تھا. اور صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بنت عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی دودھ پلایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. تو اب بی بی آمنہ اور عبد المطلب کی بھی یہی تمنا تھی کہ کوئی مرضیات آئیں، کوئی دودھ پلانے والی آئیں تو ہم جو ہے ان کو دے دیں ان کے پاس میں.
تو اسی بیچ میں بنو سعد کا ایک قافلہ آیا. بنو سعد مضافات میں رہتے تھے، تو ان کی دودھ پلانے والی پوری عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں سب لوگ آئیں اور مکہ میں بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا. سب کو اپنا اپنا مطلب بچہ مل گیا، اپنا اپنا بچہ مطلب سب کو بچے مل گئے. لیکن جب لوگ ان میں سے جب سنتی تھی نا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا، وہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو جب بھی جن نے سنا کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے باپ نہیں، یتیم ہیں، تو بہت ساری عورتوں نے ایسا کیا کہ یتیم بچہ ہے کیا لے کے کریں گے، کیوں یہ لوگ دودھ کی اجرت نہیں لیتے تھے، مطلب دودھ کی کوئی کاسٹ ان کی مقرر نہیں ہوتی تھی کہ ہم دودھ پلائیں گے تو اتنا پیسہ لیں گے، ایسا نہیں تھا. دودھ کو بیچنا یہ لوگ حرام سمجھتے تھے. لیکن ایک دل میں بات ہوتی تھی، اور یہ اصول بھی ہے نا کہ ایک کا کسی کا بچہ لے جائیں گے، جب لے آئیں گے اس کو بعد میں جب مدت رضاعت ختم ہو جائے گی، بچہ بڑا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ آئے گا تو ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو انعامات تو ملیں گے نا، اکرامیہ ملے گا، کپڑے ملیں گے، کچھ پیسہ ملے گا، کچھ مال ملے گا، کچھ کھانے پینے کے سامان ملے گا، کچھ مویشی ملیں گے، جانور ملیں گے، کیٹلس ملیں گے. تو یہ تو دل میں بات رہتی تھی. تو سوچا کہ اور عورتوں نے تو یہی سوچا کہ ان سے ابھی کیا کریں گے، ان کا تو باپ ہی نہیں ہے. تو سب لوگوں نے الگ الگ جگہ سے بچوں کو اٹھا لیا. ان میں ایک آئی تھی، ان کا نام تھا حلیمہ. حلیمہ جو تھی ان کو شام تک کوئی بچہ ملا ہی نہیں، بچہ ملا ہی نہیں، تو بڑے پریشان ہو گئی. تو اپنے ہسبینڈ سے کہنے لگ گئی کہ مجھے تو کوئی بچہ ملا نہیں اور میرا دل نہیں کر رہا ہے کہ میں بنا بچے کے واپس اپنا قبیلے لوٹ جاؤں. سنا ہے کہ یہاں پر عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ یتیم، تو ایسا نہ کیا جائے کہ ہم اس بچے کو لے لیں. تو ان کے ہسبینڈ حارث تھے، تو کہنے لگے کہ اگر تم سوچتی ہو تو کوئی بات نہیں، لے سکتے ہیں. اچھا، عبد المطلب جو ہے نا، ان کا گھرانہ اس وقت سب سے زیادہ غریب تھا. اور غریبی کی وجہ کیا تھی؟ غریبی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ سارا کے سارا حاجیوں کی خدمت میں لگا دیتے تھے. پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، پانی میں کشمش ڈال کے پلا رہے ہیں، پانی میں کھجورے ڈال کے پلا رہے ہیں، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کر رہے ہیں. اور عبد المطلب اکیلے سردار تھے. ایک اکیلے سردار کا اتنے حاجیوں کے لیے انتظام کرنا کوئی چھوٹی بات تو ہوتی نہیں. آخر بچے گا کیا ان کے پاس؟ بچتا ہی کچھ نہیں تھا. تو غریبی تو تھی ان کے پاس، غریب تو تھے ہی. تو اسی لیے سب اوائڈ کرے تھے ان کے یہاں سے بچہ لے جانے کے لیے. لیکن جب حلیمہ نے جب کہا تو ان کے شوہر حارث تھے، تو کہنے لگے اگر تم چاہتی ہو کہ بچہ میں لے جاؤں تو کوئی بات نہیں، چلو چل کے بچہ لے آتے ہیں. اب یہ دونوں چلے گئے. تو حلیمہ لکھتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں گئی تو سامنے ہی عبد المطلب تھے. تو عبد المطلب سے کہنے لگی کہ میں نا مرضیہ ہوں، مرضیہ نا دودھ پلانے والی ہوں، اور میں آپ کے گھر آئی ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے. تو عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں بچہ تو ہے، لیکن اس بچے کا باپ عبداللہ فوت ہو چکا ہے، وہ بچہ یتیم ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لینا چاہتی ہوں، یتیم ہے تب بھی میں لینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، یتیم ہے، ان کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ سرداری کی وجہ سے ہم غریب بھی بہت ہیں، ہمارے ابھی ہاتھ تنگ دست ہیں، ہم لوگ، ہمارے پاس کچھ زیادہ لینے دینے کے لیے نہیں ہے، شاید تمہاری ویسے خدمت نہ کر سکے جیسا تم چاہتی ہو. لیکن ایک بات تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ تمہیں ایسا بچہ پھر کبھی نہیں ملے گا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا، عبد المطلب پوچھتے کہ ماں اسمکی، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے کہ حلیمہ. پھر پوچھتا ہے قبیلتو کی، کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو کہا بنو سعد. تو فریحہ فرحن شدیدہ، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. کیوں؟ عبد المطلب بہت خوش ہوئے کیونکہ بنو سعد جو ہے، بنو سعد کی جو زبان تھی نا وہ سب سے اچھی تھی، عربی ان کی سب سے بہترین تھی. ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے اور بڑا مسرت کرتے تھے کہ میں بنو سعد سے میں نے عربی سیکھی ہے. تو وہ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کی حلیمتی و قبیلتو کی بنی سعد و بنی محمدہ، کہ تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ تمہارا بنو سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی محمد ہے، مطلب میرا بیٹے کو تم چھوٹا مت سمجھنا، یہ بھی بہت شان والا بچہ ہے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر جاؤ اور اندر جا کے عبداللہ کی بیوی سے ملو.
تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرین کلر کے ریشمی کپڑے پہ لیٹے ہوئے تھے. آپ سوچئے ہرا سبز رنگ کا کپڑا بچھا ہوا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو وہ فرماتی ہیں کہ اتنا جمال، ایسا نور، اتنا حسین چہرہ اور چہرے پہ تبسم تھا کہ میں حیران ہو گئی. میں نے تو ایسا بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. ان کے تو کام ہی تھے نا بچے لے جانا، بچوں کو دودھ پلانا، بچوں کو پرورش کرنا. تو کہتی ہے کہ اتنا حسین چہرہ، ایسا جمال والا چہرہ، ایسا مسکراتا ہوا چہرہ، اور وہ جو ان کا جو رنگ تھا اتنا خوبصورت، اتنے سفید سرخ تھے اور گرین کپڑے پہ وہ اتنے خوبصورت دکھ رہے تھے. تو میری آنکھیں ان پہ جم گئی، میں دیکھتی رہ گئی ان کو، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بچوں کو یہ اٹھا لوں گود میں، کہ یہ جو منظر ہے میری آنکھوں میں، یہ کہیں یہ منظر ڈسٹرب ہو جائے گا نا، جیسے بچے کو اٹھا دوں گی تو جو اتنا خوبصورت نظارہ میں دیکھ رہی ہوں، کہیں میرے ہاتھ لگانے سے یہ نظارہ جو ڈسٹرب نہ ہو جائے. اتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بی بی آمنہ سے کہ آپ کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ولد مختونا و مسرورا، یہ پیدا ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا ختنہ ہو چکا تھا، اور یہ پیدائشی طور سے ایسے ہیں کہ مسرورا، خوش و خرم رہتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرتے ہیں. کسی کو پریشان نہیں کرتے تو ہوتے نا ایک بچے رونے دھونے والے، ہر وقت پریشان کرنے والے، ہر وقت ماؤں کو تنگ کرنے والے، تو ایسے نہیں ہیں. یہ بہت مسرور اور خوش مزاج بچے ہیں یہ. اور ان ابن ھذا لشأن، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے. یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بشارتیں ملتی تھیں. یہ میرے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے بشارتیں مل رہی تھی. ابشری یا آمنہ ابشری. اس کے بعد جب یہ پیدا ہو گئے تو ایسا نور نکلا ہے کہ اس سے محلات روشن ہو گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے. اور انہوں نے ایسی وضع پہ پیدا ہوئے کہ سجدہ کر رہے تھے، ایسی وضع پہ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے کلام کیا ہے، انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے، سب انہوں نے بیان فرمایا. تو انہوں نے کیا کہا، یہ بچہ جو ہے نا میرا بڑی شان والا، اس کو کوئی آرڈینری بچہ مت سمجھنا. تم لینے تو آئی ہو اس کو، لیکن اس بچے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے، کوئی ایسا سادہ بچہ نہیں. اس کو اللہ نے مستقبل میں کوئی نہ کوئی مقام دینا ہے. اگر تم اس بچے کو لینا چاہتی ہو تو بہت سنبھال کے رکھنا اس بچے کو، اس کا تم کو بہت کیئر کرنا پڑے گا، بہت خیال سے لے جانا. یہ مت سمجھنا، مطلب ریڈ بٹوین دا لائنس والی بات ہے کہ مطلب یہ مت سمجھنا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے تو اس کا کوئی اس کے ساتھ میں کوئی، ایک منٹ انمیوٹ نہ ہو پلیز. یہ مت سمجھنا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو اس کو آپ بہت ہلکے میں رکھیں گی یا ان کو کیسے بھی سنبھالیں گی چلے گا. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جہاں سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے تو تھوڑا سا کیئرلیسنس ہو جاتی ہے، ہیومن نیچر ایسا ہوتا ہے. تو کیا کہتی ہیں کہ ان ابن ھذا لشأن، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے، اللہ نے اس کو کوئی مقام دینا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی مجھے دکھا رہے ہیں. تو اگر اس بچے کو لینا بھی ہے تو تم کو بہت سنبھالنا ہوگا اور اس کو ذرا خیال سے لے جانا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا لیکچر مکمل ہو گیا. سب کو سنائی پڑا، سب کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی کوئی کسی کو کوئری ہے؟ اب بھی مجھے وہ پوچھنا تھا، شیطان 4 بار رویا تو فرسٹ ٹائم کب رویا تھا؟ جب اس کو ملعون قرار دیا، اس پہ لعنت دی نا، کی نا اللہ تعالیٰ نے، ہاں 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 تب. پھر دوسری بار جب اس کو بولا گیا کہ تم اتر جاؤ نیچے، ہاں، جنت سے باہر. ہاں بھگا دیا گیا. تیسری ہاں بار جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہاں. اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اوکے ہے نا، 4 بار. اوکے. ٹھیک ہے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. آمین. وإياكم. آیا نا سب کو سمجھ میں؟ الحمدللہ. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی حلیمہ سعدیہ کی گود میں اور بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا، کیا کیا واقعات ہوئے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
کوئی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی نہیں نا؟ چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.